وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جنت کی کیفیت کیسی ہے، اس کے وارث کون کون ہوں گے، یہ بھی ہمیں ذرا تھوڑا سا سوچنا ہوگا۔ جنت کا معنی ہے باغ، اور باغ بھی جو گھنا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں سنگنا۔ اور جب آپ جائیں نا کہیں باغ میں دیکھیں تو جس طرح پودے بوٹے جو ہوتے ہیں جنہوں نے اس طرح گھیرا ہوتا ہے، چھتری کی طرح ہوتے ہیں، ایسا باغ جس پہ درختوں نے زمین کو گھیر رکھا ہو، یہ سارے معنی جنت کے ہیں۔ اور اس جنت کے 7 طبقے ہیں۔ یہ 7 کا انصاف بھی بڑا عجیب ہے، اس کی حکمت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کو 7 مرحلوں میں پیدا کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے اس کے لیے جو مٹی استعمال کی، اس کی پیوریفیکیشن 7 مرحلوں میں ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم جو انسان کو ملا عمل کے لیے، اس کی 7 منزلیں ہیں۔ سورہ ایسی ابتدا میں دی گئی جس کو سب المثانی کہا جاتا ہے، بار بار جو پڑھی جاتی ہے، اس کی 7 آیات ہیں۔ اور پھر جہنم کے طبقے بھی 7 ہیں، اس کے دروازے بھی 7 ہیں، جنت کے طبقے بھی 7 ہیں، لیکن جنت کے دروازے 8 ہیں، ایک زائد ہے، اللہ اس کی حکمتوں کو جانتا ہے۔ اور جو جنت کے وارث ہوں گے، ابھی میں عرض کرنے والا ہوں، وہ بھی 7 صفتوں کے مالک ہوں گے۔ سورہ مومنون میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جنت کے 7 طبقے ہوں گے جن کا قرآن میں مختلف مقامات پہ ذکر آتا ہے۔ جنت الفردوس ہے، جنت النعیم ہے، جنت عدن ہے، دار السلام ہے، دار الخلد ہے، جنت المأویٰ، جنت علیون ہے۔ اور ان سب طبقات میں جو بہترین طبقہ ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، طبقے اور درجات اس کے 100 ہیں۔ اور 100 درجے اتنے بڑے، ایک کے درمیان اور دوسرے کے درمیان جو فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ، وہ کتنی بڑی جنت ہوگی۔ اور سب سے اوپر والا جو درجہ ہے وہ ہے جنت الفردوس۔ طبقات میں سب سے اونچا طبقہ، درجات میں سب سے اونچا درجہ، اور جس کے نیچے سے 4 نہریں پھوٹتی ہیں۔ ایک پانی کی ہے، ایک شرابن طہورہ ہے جس کا ہم اپنے زبان میں ترجمہ کرتے ہیں، ایک دودھ کی ہے اور ایک شہد کی ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ اور سب سے اونچا جو درجہ ہے یا اونچا طبقہ ہے وہ ہے جنت الفردوس، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص تقسیم، خاص عنایت ہے۔ اور حدیث بیان کرتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتیوں، میرے ساتھیوں، اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ جب بھی دعا مانگتے ہو اللہ سے مانگو، اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اسی لیے جنت الفردوس کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنت الفردوس نزلا خالدین فیہا
لا یبغون عنہا حوالا، کہ پھر ان کو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے پھر ان کو نکالا نہیں جائے گا وہاں سے. یہ نہیں ہے ایک غریب آدمی اس کا مکان طاقتور کو خالی کروا لے، ایسا کو وہاں پہ نظام نہیں ہوگا. جس کو الاٹ ہوگی اس کے نام ہی رہے گی. اسی طرح جنت کے 8 دروازے ہیں. باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الریان، باب الصدقہ، باب الحج، باب الایمن، باب الکاظمین والغیظ والعافین عن الناس، باب الذکر. یہ 8 دروازے ہیں جنت کے. اور ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے 8 کے 8 دروازے جنت کے کھل جائیں گے. اللہ جن پہ مہربان ہوگا، جن پہ ان کا خاص لطف و کرم ہوگا. اور پھر جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ 7 خوبیاں، 7 وصف، 7 صفتیں ہوں گی مومنوں میں جو جنت میں جانے والے ہیں. وہ کون سی ہیں؟ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، 18واں پارہ ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. یہاں پہ 7 صفتیں بیان کی گئیں کہ مومن ایمان والے جنت میں جائیں گے جن کے پاس حلاوت ایمان کی دولت ہوگی، اور نماز میں خشوع خضوع کرنے والے. ایسے نہیں نماز میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں پڑھوں نہ پڑھوں. کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. نماز چھوڑنے کی کسی حالت میں، کسی صورت میں انسان کو اجازت نہیں ہے، اگر اس کی عقل کام کرتی ہے، اگر زندگی موجود ہے. اور پھر فرمایا کہ لغویات سے پرہیز کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، عفت کی حفاظت کرنے والا، امانت دار شخص، ایفائے عہد کو پورا کرنے والا. یہ نہیں کہ ایک بات کی وعدہ کیا اور مکر گیا، ایک دن میں کئی وعدے توڑتا ہے، اور جو امانت سونپ دی جائے اس کو کھا بھی جاتا ہے. کرپٹ آدمی، بددیانت آدمی، بد کردار آدمی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. سامنے قرآن پڑھا ہے اور قرآن کے خلاف مسئلے بیان کر رہا ہے. میرے فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا، میرے فلاں دانشور نے یہ کہا تھا. کیا حیثیت اور اوقات ہے اس دانشور کی اور اس بڑے کی؟ کوئی کسی کی حیثیت نہیں قرآن و حدیث کے سامنے. امانت دار، دیانتدار، بہترین قول و فعل کے مالک لوگ، صاف ستھرے کردار والے، نکھرے کردار والے، ان کے لیے جنت اللہ نے تیار کی. اس لیے کہ جنت خود بڑی خوبصورت ہے، بد کرداروں کے لیے نہیں ہے. اور یہ سارے مسائل جہاں پہ صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتیں بھی ایسی ہوں. عورت بھی ایسی ہو کہ جو اپنی عزت کی، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنے مرد کی، اپنے خامد کی موجودگی میں اپنے گھر کی، اپنے بستر کی حفاظت کرنے والی عورت، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو رو کے دعائیں مانگنے والی، مرد بھی عورت دونوں ہی. اور جنت اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ مقام اور پاکیزہ جگہ، پاکیزہ ٹھکانہ تیار کیا ہے اپنے پاک باز لوگوں کے لیے، پاک باز بندے اور بندیوں کے لیے.